अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 7वें जुज़ में सूरतुल अनआम आयत नंबर 45 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल अनआम की आयत नंबर 46 यानी 46 से लेकर और 59 नंबर आयत तक पहले इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिह उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति थुम्मा हुम यस्दिफ़ून। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़्ज़ालिमून। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन फमन आमन व अस्लह फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुक़ून। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलैय। कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफ़ला ततफ़क्करून। वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैस लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीअुन लअल्लहुम यत्तक़ून। वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वलअशिय्यि युरीदून वजहह मा अलैक मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिक अलैहिम मिन शै' फ़तत्रुदहुम फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन। वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबअद लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। वइज़ा जाअकल्लज़ीन युअमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमह अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم। وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب मुबीन। कुरान मजीद के 7वें जुज़ में सूरतुल अनआम की आयत नंबर 46 से हम
ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم بہ۔ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے، یعنی رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے۔ بعض اوقات قل کے بعد سوال ہو رہا ہوتا ہے، ان سے پوچھئے، بعض اوقات ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے۔ کہہ دیجئے کہ تم یہ تو بتلاؤ، یہ تو یا ارأیتم، کیا تم نے اس میں غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ اب اگر غور و فکر کیا جائے اس آیت میں تو ایک تو یہ آیت کفار سے یہ کہہ رہی ہے کہ جس کی مخالفت کر رہے ہو، جس کے نبی کی، تمہارا سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ اس آیت میں سماعتیں یعنی سننے کی طاقت، بصارت دیکھنے کی طاقت، اور قلب یعنی سوچنے سمجھنے کی طاقت جہاں پہ ہوتی ہے اسے قلب کہا جاتا ہے۔ تو جس نے تمہیں دی، اگر اللہ یہ لے لے تو کون سا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں عطا کرے، جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے، اس کی نفی کر کہ یہ دیے بھی اللہ نے ہیں، اور اگر چھیننا چاہے تو کوئی دوسرا نہیں ہے جو اللہ کے سوا جو تمہیں یہ دے دے۔ اور اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو کیا اللہ نے فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ دے گا؟ یعنی یہ کام اسی کا ہے جس کی جو عبادت کے لائق، جو معبود ہے۔ پھر یہ واضح بات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، اے رسول دیکھیے کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر، یعنی کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تصریف پھیرنے کو کہتے ہیں، کبھی ایک طریقے سے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں اپنی آیات میں، کبھی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، کبھی کس طرح سمجھا رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح ہم کتنا ان کو سمجھا رہے ہیں آیات۔ ثم ہم یصدفون، پھر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے، کوئی ایسا مسئلہ ان کو کہ اللہ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ 47 پھر اللہ ہی کے اختیار کی طرف ان کو توجہ کروائی جا رہی ہے۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے بھلا تم نے اس پر غور کیا ہے، یا بھلا یہ تو بتاؤ، یہ الفاظ اردو کے مختلف ہوتے ہیں، بات وہی ہوتی۔ ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا ہے اپنی حالت، غور کیا اس بات میں؟ کس بات میں؟ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا بتا کر اعلانیہ، ایک دفعہ کہ تم اپنی زندگی میں مگن ہو، اچانک عذاب آ جائے، اور ایک دفعہ جیسے خداوند عالم اعلان کر دیتا ہے کہ اب تیاری کر لو، اب تم پر عذاب آنے والا۔ دونوں صورتوں میں هل يهلك الا القوم الظالمون، آیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا سوائے ظالم قوم کے؟ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، جیسے قرآن نے کئی انبیاء کے داستانوں میں بیان فرمایا کہ خدا نے ان سے کہا اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دلا دی اور باقیوں کو غرق کر دیا، باقیوں پر عذاب نازل کر دیا۔ تو ہلاک کون ہوتے ہیں؟ هل يهلك
کیا ہلاک ہوگا کوئی الا القوم الظالمون، سوائے اس قوم کے جو ظالم. اور یہاں ظالموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اتنا سمجھانے کی اللہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی نہ ماننے والے. تو اگر عذاب آ جائے ایسی حالت میں تو تمہارے سوا کون ہلاک ہوگا؟ تمہیں ہی اللہ کی پکڑ میں آنا. 48. اب یہ 48 اور اس کے بعد والی آیات، اس کا پس منظر آپ سمجھیے. جیسے قرآن کئی بار بتاتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک بڑا بار بار تکرار ہونے والا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول سے کبھی کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، کبھی کہتے تھے اچھا پھر اگر تمہاری بات ہم نے تو نہیں ماننی، اب جو کہتے ہو عذاب لے آؤ ہم پر. تو معجزہ لانے کی ڈیمانڈ اور عذاب نازل کرنے کی ڈیمانڈ، دونوں صورتوں میں قرآن مجید نے جو جواب بتایا رسول اللہ کی طرف سے، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. توجہ کیجئے. 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان سے اور ڈیمانڈیں مت کرو. اللہ نے ان کی ذمہ داری لگا کے بھیجی ہے تمہیں صاف صاف اللہ کا پیغام سنائیں کہ خدا نے کہا ہے یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے آگے جہنم کا عذاب ہے، برے نتائج ہیں. یہ ہے مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، انذار کرنے والے. تو جب اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اب انہوں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنی کہ ہر طریقہ لڑائیں. ان کو اللہ نے کہا تم نے معجزے یوں کرنے، فلان کرنے، یہ نہیں. وہ تمہیں بتائیں گے. اللہ مصلحت دیکھتا ہے تو معجزہ وہ عطا کر دیتا ہے اپنے نبی کو. بنیادی طور پر نبی خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں. فمن آمن واصلح، پس جو ایمان لے آئے، ان کی باتیں سن کر جو ایمان لے آیا اور اصلاح کر لی. واصلح یعنی ایمان جب لائے گا تو اس کا مطلب ہے پچھلی زندگی اگر اور طریقے سے گزر رہی تھی، اب اس روش کو، ان عادتوں کو، ان اعمال کو بدلے گا ایمان کے بعد. وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہ جو لوگ ہوں گے ایمان والے اور اپنی اصلاح کرنے والے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ ان کو ایسی حالت عطا کرے گا کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ان کو غم ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا ان کو اجر عطا کرے گا، ایسا اطمینان عطا کرے گا. یہ اب ان آیت نمبر 48 کے بعد 49 ہے، 49 خلاصہ ہے ساری باتوں کا. نبی بھیجے، جس نے مان لیا، اصلاح کر لی، وہ آرام و آسائش، نہ خوف نہ غم. اور 49 میں جو دوسرا گروپ ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانا دو طریقے سے ہوتا ہے، جیسے کفر دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک جھٹلانا ہوتا ہے یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے، اور ایک جھٹلانا اپنے عمل کے ذریعے ہوتا ہے کہ خدا کہہ رہے ادھر جائے گا تو جہنم ہے، وہ کہے میں مسلمان ہوں، میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن جائے ادھر ہی. یہ اپنے عمل سے گویا کہ کہہ رہے کہ مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے ادھر مت، یہ کام مت کر، کہتا میں نے کرنا ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب مس کرے گا، یعنی انہیں عذاب ان پر آئے گا. کس وجہ سے آئے گا؟ بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کیا کرتے تھے، فاسق تھے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ حدود الہی کو کراس کرنے والا، تجاوز کرنے والا، پار کر جانے والا. جہاں سے اللہ نے کہا یہاں تک حلال ہے، اس کے بعد حلال نہیں ہے تیرے لیے، صبر کر، بہت میں تجھے دوں گا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو یہی چاہیے،
کراس کر جاتے مختلف بہانوں سے۔ اب یہی جو میں نے عرض کیا کہ پس منظر کہ نبی سے مطالبے ہو رہے ہیں، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ بتائیے ہمیں، یہ بتائیے۔ آیت نمبر 50 توجہ سے سنیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا۔ میں نے کب کہا تمہیں جو تم مجھ سے مطالبے کر رہے ہو؟ لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا کیا؟ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور جو تم ڈیمانڈز کر رہے ہو، مطالبے کر رہے ہو، میں وہ پورے کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے ان میں سے کوئی بات تم سے نہیں کی، تو تم مجھ سے کیوں مطالبے کر رہے ہو؟ یہ یہاں تک 3 باتیں کی گئی ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ ہم ٹائم دیں گے، دیگر آیات کی ہیلپ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا کی گئی؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں، آیت نمبر 90 سے 93 تک، 90 to 93۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اور یہ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دیں۔ ہم آگے، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ زمین ہے، اس کو پھاڑ کر بیچ میں سے چشمہ جاری کرو۔ نہیں کرو گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پوری لسٹ لائے ہوئے تھے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک ایسا باغ ہو کہ جس میں فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جس کے درمیان آپ نہریں، تفجرا یعنی زمین کو پھاڑ پھاڑ کر نہریں جاری کر دیں، آپ ایسا باغ آپ کے پاس ہو، تب ہم ایمان لائیں گے آپ۔ تیسری ڈیمانڈ، یہ سورۃ الاسراء کی آیات چل، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسے تمہارا زعم، اب یہ طنز کر رہے ہیں رسول اللہ پر، جیسے تو کہتا ہے نا آسمان سے عذاب آئے گا، تو جو تیرا زعم ہے یعنی تیرا گمان باطل ہے، تو اس کے مطابق پھر تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے، جیسے تو نے گمان کیا ہوا کہ تو یہ کر سکتا ہے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، اللہ تعالیٰ بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ڈیمانڈز اب آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہو، یا یہ کرو، یا یہ کرو، یہ کرو، یہاں بھی نہیں رکے۔ اگلی، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، آپ کا پیلس ہو، سونے کا بنا ہوا ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھیں، یعنی آپ بلند ہوں آسمان میں، آپ یہ کام کریں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ اوپر جا کر اوپر سے ہم پر بھی ایک ایسی کتاب آپ نہ نازل کر دیں کہ ہم اس کو پڑھیں۔
یہ ساری ڈیمانڈز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے رسول سے؟ آپ ان سے کیا کہیے؟ قل سبحان ربی، کہیے ان سے کہیے کہ میرا رب ہے جو ہر عیب سے، ہر محدودیت سے پاک ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور رہا میں، هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے ایک ایسے بشر کے جو اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا۔ هل كنت الا بشرا، میں کیا ہوں سوائے ایک ایسے بشر کے کہ جو جس کی صفت کیا ہے؟ وہ رسول ہے۔ اور اوپر کیا آپ نے، یہ تو سورہ اسراء کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ 48 نمبر آیت سورہ انعام کی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ تو تم جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے ساتھ کنسرن رکھو، جو چیزیں ان کا کام نہیں ہے وہ کیوں ڈیمانڈ کرتے، وہ کیوں مطالبے کرتے؟ پورا قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے۔ بس یہ جو آیت نمبر 50 کا پہلا حصہ تھا کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے جو کرے۔ تو یہ میں نے وضاحت میں سورہ اسراء کی آیات پڑھی 90 سے 93 تک، کہ یہ ڈیمانڈز کیا کرتے تھے؟ یہ لے آؤ، یہ سونے کا گھر ہونا چاہیے، باغ ہونا چاہیے جس میں تو نہریں جاری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں میں نہیں کہتا، میں نے تمہیں کب کہا میرے پاس اللہ کے خزانے کہ میں تمہیں دوں؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، دوسری بات، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، میں غیب نہیں جانتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آیا رسول اللہ کے پاس کوئی غیب کی خبر نہیں ہے؟ خود قرآن کے بیان کے مطابق یاد رکھیے کہ جو مختلف مسلکی اختلافات ہیں اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے مسلک کے نظریے کی تائید میں ہوتی ہیں ان کو زور لگاتے ہیں، اور جو دوسری طرف کی بات ہوتی ہے انہیں چھپا لیتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے پبلک تو فارغ ہے، اور اگر کوئی فارغ نہ بھی ہو اور آ جائے تو کہتے ہیں تمہاری اوقات نہیں ہے قرآن کو سمجھنے، تمہیں کیا پتہ، اس کے تو 70 باطنی معنی ہوتے ہیں، تم ظاہر سے تم آ گئے ہو، اس کے لیے جا کے 50 سال حوزے میں پڑھو پھر تمہیں پتہ۔ ایسی باتیں کر کے انسانوں کو ڈرا دیتے ہیں، اور لوگ بھی ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت بن کے، مجھے بتاؤ، عقل بھی ہے میرے پاس، تم نے اگر 70 سال پڑھا ہے تو تم بتاؤ نا، دلیل دو اس کے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیوں کہا اللہ نے؟ تو وہ جو علم غیب کا بالکل انکار مثال کے طور پہ کرنا ہو، وہ یہ والی آیت پڑھے گا، یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے کہیں گے واہ واہ واہ، دوسری آیت پڑھے گا یہ، جس میں علم غیب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے۔ سورۃ الجن کے مثلا آخر میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عالم الغیب، اس سے پہلی آیت یہ سورۃ جن کے بالکل آخری آیات ہے، بالکل لاسٹ میں، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے رسول ان سے کہیے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں علم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ قریب ہے یا اللہ اس کے لیے کوئی مدت، لمبی مدت معین کر دے، مجھے نہیں پتا۔ عالم الغیب، وہ غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی علم نہیں دیتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول پر جس کے لیے وہ خود راضی ہو، اس کو پھر وہ غیب کا علم دیتا ہے۔ لیکن اس کی مقدار کیا ہے؟ رسول کا علم اور اللہ کا علم برابر ہے، جیسے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے رسول کو سب کچھ پتہ ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ آیات قرآن بعض موارد میں
رسول اللہ سے بعض چیزوں کے علم کی نفی کرتی ہیں کلیئر کٹ، اور کہتی ہیں کہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بذریعہ وحی، اور وحی کیا ہے؟ وحی خود غیب ہے، اور رسول اللہ نے آئندہ کی خبریں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کو ایسی چیزیں بتائیں کہ جو اللہ کے نبی نے آگے خبریں دی، لیکن خدا کے برابر علم ہو کسی کا، جیسے خدا سب جانتا ہے، سب جانتے ہوں، ایسا نظریہ وہ خلاف قرآن مجید ہے، خلاف آیات قرآن۔ اور اگر کوئی حدیث بھی آئے جو صریح قرآن کے خلاف ہو تو قرآن کو پریفر کیا جائے گا، ورنہ پھر سوال بنتا ہے کہ اگر حقیقت کچھ اور ہے تو پھر اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے اور خود بندوں کو گمراہ کرنے والی بات اپنی کتاب میں کیوں کی؟ نہ، قرآن میں احتمال نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں سے آ گئی ہوگی، حدیث میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ کسی نے جھوٹ گھڑا اور وہ آ گیا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اب اس پر توجہ فرمائیے، غیب کے علم کے بارے میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چند آیات جو ہیں وہ اس غیب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگوں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 44، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اوپر حضرت مریم کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں تک کہہ کے فرما رہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے، نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جو ہم اے رسول آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنے قلموں سے قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا، مریم کی پرورش کون کرے گا، آپ نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 49، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نُوحِیہَا إِلَيْکَ، جو اے رسول ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے آپ کو وحی کر رہے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، آپ کو ان کا علم نہیں تھا، نہ آپ کو تھا نہ آپ کی اس قوم کو تھا، من قبل ھذا، اس وحی سے قبل آپ کو ان خبروں کا علم نہیں تھا۔ فَاصْبِرْ، پس آپ کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ صبر کیجئے۔ غیب کی خبریں جو پچھلی بتائی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کو اذیتیں ہوئی، مومنوں پر اذیتیں آئی کفار کی طرف سے، انہوں نے صبر کیا اور آخر میں اللہ کی مدد آئی، ان کو نجات ملی اور کفار کو عذاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ حضرت نوح کا قصہ بیان کر کے سورہ ہود میں، اس کے بعد یہ والی آیت ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ اس سے قبل نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا۔ فَاصْبِرْ، پس ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ صبر کریں۔ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، کیونکہ یقیناً اچھا انجام متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، جیسا ہم نے آپ کو گزشتہ اقوام کی خبروں میں قصوں میں بتایا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے۔ اسی طرح حضرت یوسف کے جب قصہ بیان کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں، وہاں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب انہوں نے اپنا منصوبہ جمع کیا بنایا
اور جب وہ مکر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ القصص، سورۃ القصص آیت نمبر 44 سے 46 تک، 44 45 46، کیونکہ جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی مفسر، اس کی تفسیر کرتی ہیں، تو میں اس موضوع سے مربوط، علم غیب سے مربوط چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے 44 سے 46 تک سورۃ القصص۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ اے رسول مغربی جانب میں موجود نہیں تھے۔ کس کی مغربی جانب؟ کوہ طور کی، جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا تھا۔ آپ جانب غربی میں موجود نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو حکم، موسیٰ کے بارے میں اپنا حکم جاری کیا، یعنی ان کو تورات عطا کی، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں پر حاضرین، گواہوں میں سے نہیں تھے، آپ وہاں پر شاہد نہیں تھے۔ وَلَكِنَّ، 45 نمبر ہے، وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بستیاں آباد کی، انہیں بنایا۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو ان کی پھر زندگیاں طولانی ہو گئی، جب جیسے لمبی مہلت ملے تو بندہ خرابی کرتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ اہل مدین کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے، وہاں پر آپ اللہ کی، ہماری آیات کی تلاوت کر رہے ہوں، ان کو سنا رہے ہوں، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن وہاں بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، کہ جو ان کو، آپ نہیں تھے وہاں پر، ہم نے وہاں رسول بھیجے کہ جو ان کو پیغام دینے والے تھے۔ 46 سورۃ القصص۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی اس طرف میں نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا، کسے پکارا تھا؟ موسیٰ کو پکارا تھا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی رحمت سے ہے اب جو آپ پر ہوئی ہے۔ کس لیے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، اور یہ قصے پرانے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں کہ مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ اس قوم کے پاس آپ سے پہلے خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ان گزشتہ قوموں کے عبرتناک قصوں سے آپ انہیں بھی خبردار کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی طرح سورہ شعراء، سورہ شعراء میں جو بات کی جا رہی ہے حضرت نوح کے بارے میں، یہ حضرت نوح کے جملے ہیں، جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ تمہارے پر گھٹیا گھٹیا لوگ ایمان لائیں، چودھری سردار آئے تھے بڑے مالدار، گھٹیا گھٹیا لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں، کوئی عقل مند بندہ تو تمہاری بات سنتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم ان گھٹیا لوگوں کو دور کر دو اپنے سے، تب ہم تمہاری بات سننے کے لیے کچھ تیار ہیں۔ اب یہاں پر بھی حضرت نوح کیا فرما رہے ہیں؟ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کہنے لگے وہ سردار کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری اتباع کرنے والے تو رذیل طبقہ ہے، گھٹیا لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے پست لوگ وہ تیرے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس بات پر ایمان لائیں؟ یعنی سمجھتے تھے کہ ان کی تو کوئی رائے نہیں ہے، جو ان کو چلا دے ادھر چل پڑتے ہیں، اور ہم اصل میں صاحب رائے۔ یہ آیت نمبر 111 تھی، سورہ شعراء۔ 112
قال حضرت نوح نے ان کو جواب دیا وما علمی بما کانوا یعملون مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں. تو تم مجھے کہہ رہے ہو ان کے عمل برے ہیں یا فلان ہے یا گھٹیا ہیں, مجھے ان کے اعمال کا نہیں معلوم. وما علمی بما کانوا یعملون مجھے میرا کوئی علم نہیں ہے ان کے اعمال کے بارے میں. 113 ان حسابهم الا علی ربی ان کا حساب میں نے لینا بھی نہیں ہے, ان کا حساب اور کسی کے ذمے نہیں ہے. الا علی ربی میرے رب نے حساب کرنا. لو تشعرون اگر تمہیں اس بات کا شعور ہو, میرا کام ہے دعوت دینا, جو ایمان لائے تمہارے کہنے پہ نکال دوں اس کو, ایسا میں نہیں کر سکتا. تو یہ چند آیات تھی غیب کے حوالے سے کہ جو میں نے آپ کے میں عرض کی. قرآن مجید کی علم غیب کے موضوع پر جب ساری آیات کو دیکھا جائے, یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی لے لی اور دوسری چھوڑ دی اور ان کو اکٹھا کیا جائے. یاد رکھیے آیات قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, سب کو ملا کے جب تصویر بنائی جاتی ہے تب ایکچول چہرہ سامنے آتا ہے. اور وہ ایکچول چہرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو, لیکن جب چاہے اور جتنا چاہے. ورنہ یہ نہ کہتا قرآن کہ ہم آپ کو غیب یہ بتا رہے ہیں, اس سے قبل نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ علم غیب کا مسئلہ. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. کیوں یہ کیوں فرمایا, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہتے تھے یہ تو تمہاری طرح کھاتا ہے, تمہاری طرح پیتا ہے, تمہاری طرح کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی اسی طرح بشر بھیجے تھے جو کھاتے تھے اور پیتے تھے. رسول اللہ کے کھانے پینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے تم اپنی طرح کے بشر پہ ایمان لاؤ گے, تو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے, یعنی اس کو ایسا ہونا چاہیے جیسے فرشتے ہوتے ہیں, انہیں اس غذا کی مادی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں میں فرشتہ نہیں ہوں, میں تو انسان ہوں. جیسے ابھی آیات سورہ اسراء میں گزرا هل كنت الا بشرا رسولا, جیسے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اس اعتبار سے کہ میری جو میرا وجود ہے, میرا بدن ہے, جسم ہے, میں تمہاری طرح بشر ہوں. بس تینوں چیزوں کے بارے میں کہا ان سے کہہ دیجئے میں نے تمہیں کہا کب ہے جو اس قسم کی چیزیں مجھ سے منسوب کر رہے ہو اور ڈیمانڈ کر رہے ہو. میں کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں اور کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتا سوائے اس وحی کے جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. جو میرے پاس حکم آ رہا ہے اللہ کا وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, خود بھی میں اس کو فالو کرتا ہوں, یہ میری ہستی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اے رسول کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی میں جو تمہیں باتیں خبریں دے رہا ہوں ان کی روشنی میں تم سوچو, ان پہ غور کرو, ان سے اندھے مت بنو. ان کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے قرآن کبھی کہتا ہے بہرا, کبھی کہتا ہے اندھا, کبھی کہتا ہے مردہ, جیسے کل گزرا تھا. اے رسول جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہو, مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا. کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, کیا تم فکر یعنی تفکر غور و فکر نہیں کرتے میری باتوں پر, اس قرآن کی آیات پر. 51 بس 50 میں کہا گیا تھا آپ ان کو اعلان کر دیجئے ان باتوں کا. میں یہ نہیں کہتا. اور کیا کیجئے آپ؟ آیت نمبر 51 سورۃ الانعام. وَأَنذِرْ بِهِ, اور اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجئے. وَأَنذِرْ بِهِ جیسے سورۃ قاف کی آخری آیت ہے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ, اور اس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے جو اللہ کے کیے ہوئے سخت وعدوں سے ڈرے. اس کو اس قرآن کے ذریعے, یا جس طرح مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147, بعض اوقات بعض جگہوں پر تھوڑا اوپر نیچے بھی ہوتا ہے, وہاں رسول اللہ کی بعثت کے بارے میں جب بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو
مبعوث فرمایا تاکہ اس کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے آئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن کام شیطان کے والے کرے. اللہ کی بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف. یہ اس لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے. اور یہ کام کس چیز کے ذریعے کریں گے رسول اللہ؟ بے قرآن، ایک ایسے قرآن کے ذریعے کریں گے. ایک ایسا قرآن دے کے بھیجا ہے کہ جس کو قد بینہ واحکمہ، جس کو یقیناً اللہ نے روشن بیان بھی کر دیا ہے اور اس کو محکم اور مضبوط بھی بنا دیا ہے. یعنی جو اس سے ٹکرائے گا وہ ہٹ جائے گا پیچھے. قرآن مجید نہیں ٹوٹے گا اور اس میں کوئی لچک اس کے نظریات میں نہیں آئے گی. ایسا قرآن دے کے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. یہ مولا قرآن مجید کی صفت بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم مولا کے ماننے والے پتہ نہیں کتنا اس قرآن سے قریب ہیں. وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کریں، خبردار کریں. کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. دیکھیں دو باتیں. ایک وہ ہے جس سے کہا جائے یار ہم نے تو مر جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، چھوڑو زندگی انجوائے کرو. ایک یہ رویہ ہے. اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوچا جائے، احتیاط کی جائے. بالآخر یہ اتنا بڑا نظام، یہ وہ عاقلانہ رویہ کون سا ہے؟ عقل کے قریب کون سا رویہ؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی موجے کرو، یہ والا ہے یا نہیں، آگے کی بھی فکر کرو. جبکہ نہ اپنے آپ کو وجود میں لانے والا میں خود ہوں اور نہ اپنی موت پر میں کوئی اختیار رکھتا ہوں. تو پھر کون چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ اس کے بارے میں یہ عاقلانہ تر ہے، احتیاط کے قریب تر ہے، بجائے یہ کہ موج مستی کرنے کے لیے چھوڑو دیکھا جائے گا جو ہوگا. جیسے وہ جو ٹائم ضائع کرنے والے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بہت دور ہے امتحان، دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ فیل ہو جاتے ہیں، تالے رکھتے ہیں. اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کس حالت میں؟ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اور حالت وہاں پہ کیا ہوگی کہ سوائے اس کے، اللہ کے، نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی ان کا شفاعت کرنے والا ہوگا. جیسے قرآن کہتا ہے نا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ سے ہٹ کے کوئی شفاعت والے بنا لیے کہ اللہ خوش نہ بھی ہوا تو یہ بچا لیں گے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری صرف اللہ کی، وہ کہے گا، وہ اذن دے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو ناراض کرو اور سمجھو کہ کسی اور کو راضی کرنے سے شفاعت ہو جائے گی. یہ مشرکانہ نظریہ. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ تحشرون. اور آسمان و زمین سب اسی کے ہیں اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ. یہاں بھی یہی مطلب ہے. اس کے سوا، یعنی اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، وہ تم سے، اگر تم نے اس کو ناراض کر دیے تو پھر تم کو کوئی اور تمہارا کارساز بن جائے گا؟ نہ. کوئی اور تمہاری شفاعت کر لے گا؟ نہ. ہاں تمہارا رخ سیدھا تھا دنیا میں، کمی بیشی رہ گئی تو وہ اللہ ہی اذن دے گا، اپنی اسی کی رحمت ہے شفاعت، اور وہی سب سے بڑا رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امام، نہ اہل بیت میں سے کوئی. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ناقص ہو جائے گا، یہ کامل تر ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کامل ہے ہر صفت میں. نہ اللہ سے زیادہ کوئی رحمت والا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی
علم والا ہے، سب میں وہ زیادہ ہے۔ اگر کوئی، میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا، بار بار کہتا ہوں تاکہ یہ جراثیم مرے لاشعوری میں جو بعض لوگوں نے ڈال دی، کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تو سخت ہے، امام حسین نرم ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ سے بڑا نرم کوئی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کسی کو یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس دن بڑے غصے میں بیٹھے ہوں گے، تو تم رسول اللہ سے کہنا وہ بڑے رحم دل، باطل ہے، یہ باطل ہے۔ شفاعت، برحق شفاعت اللہ کے اذن سے، اللہ کے فیصلے سے پہلے جس کو وہ چاہے گا اجازت دے گا، جس کے بارے میں چاہے گا اجازت دے گا، تب شفاعت ہوگی۔ وہ نہیں ہوگا جو میں پہلے بھی 2-4 دن پہلے بتا چکا ہوں، نہیں یا اللہ یہ میرا مرید تھا، اس کو میں نے نہیں جانے دینا جہنم میں۔ اتنی کسی کی جرت، اور وہاں پر لا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور ملائکہ فوج کی طرح صفوں میں کھڑے ہوں گے تیار کہ کس کو پکڑنا ہے پکڑنے کے لیے اللہ حکم دے، اور وہاں پہ کیا حالت ہوگی؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا وہاں پر سوائے جس کو اللہ اذن دے، وقال صوابا، اور وہ بھی سیدھی بات کرے گا، چکر نہیں دے سکے گا، ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو تم میں سے جو چاہے اب اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے۔ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ لعلہم یتقون، اس قرآن کے ذریعے یہ باتیں ان کو بتا دیں شاید کہ یہ بچ جائیں۔ لعلہم یتقون، تقوی یعنی بچنا، شاید یہ بچ جائیں اس طرح۔ 52، اب یہ آیت جو ہے، یہ وہ جو میں نے سورہ شعراء کی آیات پڑھی 111 اور 112، جب حضرت نوح کی قوم کے وڈیروں نے آ کر کہا تھا کہ ہٹا دو یہ جو تمہارے گٹیا لوگ تمہارے پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان کا جو اس آیت کا جو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 52، اس کا بھی جو شان نزول ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ عمار یاسر، بلال، صہیب اور ایک خباب، یہ 4 صحابی ہیں۔ یہ بالکل غریب اور غلام اور یہ طبقہ تھا، پسینے کے مارے جن سے بدبو آتی تھی۔ یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے وڈیرے آئے تو انہوں نے کہا کہ گدوں کو اٹھا، بو آ رہی ہے، تب ہم تمہاری بات سنیں۔ جب یہ کہا، اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلام اس کے بارے میں کیا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، ان کو خود سے دور نہ کیجیے۔ الفاظ عجیب ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب کی آپ پر کوئی بوجھ نہیں، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، ان کے حساب نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے کہ جو ان کو دور کرنے سے کم ہو جائے گا، نہ آپ ان کو دور نہ کریں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کا کوئی بار حساب ان پر ہے کہ جو ایک دوسرے سے دور ہونے سے مسئلہ کوئی حل ہوگا۔ ان کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، آپ ان کو طرد کرنا کسے کہتے ہیں؟ وَلَا تَطْرُدْ، طرد کرنا کہتے ہیں اب خود سے دور کر دینا، اپنی محفل سے نکال دینا، نہ کیجیے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، تو آپ انہیں کہیں آپ انہیں دور کر دیں، طرد کر دیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسا کر کے آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ حضرت نوح نے سورہ ہود میں جب قصہ بیان کہ وہاں پہ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے قوم کے وڈیروں کو کہ اگر میں ان کو دور کر دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ خدا کا قانون یہ ہے، دنیاوی حیثیت زیادہ ہو، اس کے مطالبے پہ کسی غریب کو پیچھے کر دیا جائے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے
صاحب شریعت نبی کہ اگر میں ان کو پیچھے ہٹا دوں تمہیں خوش کرنے کے لیے تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے؟ یہ قانون پروردگار۔ 53 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے آزمایا ہے، یعنی امیروں کو غریبوں کے ذریعے آزمایا ہے کہ تمہیں اگر زیادہ خدا نے دیا تو تم ان کو گھٹیا سمجھو، ان کی توہین کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو جا کر۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، لِيَقُولُوا، تاکہ یہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے درمیان سے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یہ طنز کا جملہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ جو ایمان لائیں ان پر اللہ کا احسان ہے۔ مومن کہتے تھے ہم پہ اللہ کا احسان ہے، یہ امیر کہہ رہے ہیں یہ جن پر اللہ نے احسان کیا، گھٹیا لوگ جنہیں نہ کھانے کا ملتا ہے نہ جنہیں کوئی لفٹ کراتا ہے۔ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ پھر یہ ایسی باتیں کریں کہ یہ وہ جن پر ہمارے درمیان اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ احسان تو ہم پر ہے، جن کا مال دیکھو، جن کی شان دیکھو، جن کے پیچھے بندے چلتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم پر احسان کیا۔ احسان ایسا ہوتا ہے۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ سب سے بہتر نہیں جانتا شکر گزاروں کو؟ وہ تم نہیں ہو، وہ یہی کہ جنہوں نے اس ہدایت کی نعمت کو مان کر شکر گزاری کی ہے، اور تم نے ہدایت کی نعمت آ جانے کے بعد ناشکری کی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون شکر گزار ہے۔ تم نہ بتاؤ کس پر احسان ہے اور کس پر احسان نہیں ہے۔ تم ظاہری دنیا کی نظروں سے دیکھتے ہو جبکہ اللہ حقیقتیں بتاتے۔ اب دیکھیے اگلی آیت دیکھیے، کفار مطالبہ کرتے تھے ان کو دور کرو، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رسول پاک سے فرمایا کہ آپ نے ان کو بالکل دور نہیں کرنا اپنے آپ سے، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا۔ آپ نے ان کا، یعنی ایسا نہ ہو کہ مطلب ان کے احترام میں کوئی کمی ہو، اور احترام کی ایک جو شکل ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو جس کا احترام کرتا ہے اس کو پہلے سلام کرتا ہے۔ تو عجیب ہے، عجیب ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ سنیں، وَإِذَا، آیت نمبر 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو۔ آپ ان کو کیا کہیں؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ کیوں احترام دیا جا رہا ہے؟ کافروں کی ناک، مالداروں کی ناک رگڑ رہا ہے اللہ زمین پر، تم کہتے ہو پیچھے ہٹاؤ، ہم کہیں گے سلام میں بھی رسول اللہ ان کو سلام کر کے ان کا احترام کرو۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اب دیکھیے اللہ کیا ان کو کہہ رہے ہیں، یعنی کیا بات ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہیے تم پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے تمہارے بارے میں اپنے لیے رحمت فرض کر لی، تمہارے لیے اللہ نے اپنی رحمت لکھ لی ہے، خود پر لازم کر لی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے جس نے بھی جہالت کے حالت میں کوئی برائی کر لی، کوئی گناہ کر لیا، ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی۔ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، یا اللہ میری توبہ، اور ادھر ہی وہی کام کر رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یہ نہیں، إِلَّا ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ، پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر ایسا کرنے والوں کے لیے وہ کیا ہے؟ غفور، بہت مغفرت کرنے والا اور بہت خصوصی رحمتوں والا اللہ۔ یہ اللہ نے جب اے رسول ہمارے آیات پر ایمان رکھنے والے آئیں تو آپ ان کو سلام کریں اور ان کو اللہ کا یہ پیغام سنائیں
کہ اللہ نے تمہارے بارے میں اپنی رحمت لکھ لی ہے. اگر تم سے جہالت میں کوئی غلطی ہو گئی پھر تم نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو وہ غفور رحیم ہے. لیکن یہ والا ماڈل نہیں چلنے والا, یہ فیک ہے کہ خرابیاں کرتے جاؤ اور کہو اللہ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے غفور الرحیم ہے اس نے خود بتایا ہوا. ثم تاب من بعد ذلك واصلح, توبہ کرے اور اصلاح کرے, ورنہ تو دین ٹھیک کرنے نہیں آیا, دین گناہ کے خرابیوں کے پرمٹ دینے آیا کہ بس ہماری پارٹی میں آ جاؤ, اس کے بعد جو مرضی خرابیاں کرتے رہو, اللہ غفور الرحیم ہے. یہ باطل ہے, خلاف قرآن. 55 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. نفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. یعنی ہم جب مومنوں والا بتائیں گے تو مجرموں کا خود بخود پتہ لگ جائے گا. اگر کہا جائے گا کہ یہ راستہ مومنوں کا ہے تو دوسرے راستے پتہ چل جائیں گے کہ مومنوں کے نہیں ہیں تو کس کے ہیں, مجرموں کے ہیں. اس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنی آیات کو تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی روشن ہو جائے, پتہ چل جائے ان کے لیے بھی, ان کو پتہ ہو ہم کہاں جا رہے ہیں, اور مومنوں کے لیے بھی ادھر نہیں جانا, ہم نے وہ بھی واضح کر دیا. 56 قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اے رسول کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے. نُهِیتُ نہیں, امر حکم کرنا, نہیں روک دینا. انی نُهِیتُ بے شک مجھے نہیں کر دی گئی ہے, مجھے روک دیا گیا ہے. کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی عبادت کروں, مجھے روک دیا گیا کیونکہ یہ شریک بنائے ہوئے تھے. قل لا اتبع اہواءکم, کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس قسم کا مطالبہ بھی ہوا ہوگا کہ آپ ذرا تھوڑی سی نرمی ادھر کر لیں, آپ بھی کبھی کبھی یہاں بھی اس دربار پر بھی دعا مانگ لیا کرے, ہم پھر آپ والے دربار کو بھی قبول کر لیں. لیکن آپ کہیں ہمارا دربار ہے ہی نہیں ٹھیک, تو یہ زیادتی آپ. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ قل لا اتبع اہواءکم, میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا. اگر چلوں تو کیا ہوگا؟ قد ضللت اذن, تب تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین, اور پھر اس وقت ایسا کرنے کے بعد میں ہدایت یافتاؤں میں سے نہیں رہوں گا. تو مجھے تو میں گمراہ ہو جاؤں, میں نہیں کر سکتا. اور میں کیوں ایسا نہیں کروں گا, تمہاری یہ باتیں نہیں مانوں گا. 57 قل انی علی بینۃ من ربی, کہہ دیجئے, یہ اللہ خود بتا رہا ہے, یہ آپ نے کہنا ہے. اللہ جواب بتا رہا ہے رسول اللہ کو, کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں, واضح دلیل پر ہوں. تمہاری باتیں سن کے چھوڑ دوں اس کو, میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, اور تم اسے جھٹلا رہے ہو, تم اسے جھٹلا چکے ہو, اور اب تم کہتے ہو میں تمہاری بات مانوں. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ, اور جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جو کہتے تھے چلو پھر لے عذاب, لے آؤ ہم پہ عذاب, جو کہتے ہو یہ ہے تو وہ, جیسے پچھلی قومیں کہتی تھی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. حضرت ہود کو ان قوم نے کہا ٹھیک ہے پھر لے آ, اگر سچا ہے نا, اب تو کہہ رہے نا میں سچا ہوں, تو سچا تو پھر لے آ وہ عذاب جو ہم کو تو ڈرا رہا تھا, جس ایسے کہتے تھے. ما عندی ما تستعجلون بہ, جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو میرے پاس نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں. ان الحکم الا للہ, ان چیزوں کا حکم اور اقتدار کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے. میرا جو کام ہے وہ تو کر رہا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے رسول پاک کو کہ ان کو بتا دیں. یقص الحق, وہ حق بیان کرتا ہے, اللہ حق بیان کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی بات. اب جب یہ ایسا ہے تو اب میں تمہاری بات مانوں کہ یہ کر لوں تو وہ کر لوں, تو نہیں کروں. 58
قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اے رسول ان سے کہیے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو جلدی لے آؤں، اگر وہ میرے پاس ہوتا، اگر میرے اختیار میں ہوتا، دیکھیں کتنا واضح ہے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں تمہیں وہ کر دیتا عذاب تم پر، اگر میرے پاس اختیار ہوتا، اگر میرے پاس ہوتا، کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو کیا ہوتا؟ یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے اور وہ اللہ ہی تمہارا حساب کرے گا۔ بات جاری ہے 59 آج کے لیے آخری آیت، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں تو صرف اسی کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ان غیب کی کنجیوں کو سوائے اسی کے، اس کے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر اور جو کچھ بحر میں یعنی پانی میں، سمندر میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی ورقہ یعنی پتا، اس قسم کی چیز وہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا، یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی زمین کے اندھیروں میں، اندر گہرائیوں میں کوئی دانہ، یہ دانے سے مراد گندم کا دانہ نہیں ہے، کوئی پارٹیکل، کوئی ذرہ، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک، کوئی چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ روشن کتاب یعنی علم پروردگار، یعنی لوح محفوظ، کتاب مکنون، کتاب حفیظ، قرآن نے مختلف، یاد رکھیے کتاب کا لفظ جو آیا ہے قرآن میں، قرآن کے لیے بھی آیا ہے، قرینے سے پتہ لگتا ہے، باقی آسمانی کتابوں کے لیے بھی آیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ حضرت یحییٰ پر نازل ہوئی۔ اور ایک کتاب کون سی ہے؟ فی کتاب مکنون، فی ام الکتاب، یہ وہ کتاب کے جس میں مراد کیا ہے اس کتاب سے اللہ بہتر جانتا ہے، اسے کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات حقیقت ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کوئی بک ہے جس کو اللہ کھول کے پڑھتا ہے وہاں لکھا ہوا جس طرح یہ بکس ہوتی ہے، نہ، اس عالم کی چیزوں کو کے بارے میں ایک میسج دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، دنیا کی چیزوں والے الفاظ جو دنیا کے معنی کے لیے بنائے گئے، اس عالم کی خبریں دینے کے لیے، لہٰذا وہ میسج دے دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے پھر گھس جانا، یہ ہے تو وہ کتاب یوں ہے تو اگلی باتیں خود سے بنانا جو اللہ نے نہیں بتائی، تو اللہ نے کہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں۔ یہ اس اعتبار سے تشابہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ متشابہ آیت کب بنتی ہے؟ مثلا جب اس عالم کی ایک چیز کو بتانے کے لیے اس محدود مادی دنیا کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ید اللہ، ید ہاتھ، انسان کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ یہ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح کشتی بنائیے۔ آنکھوں سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لگی ہوئی، اور اعین آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے عین، دو ہوتی ہے عینان یا عینین، اور جمع ہوتی ہے 3 یا 3 سے زیادہ اعین۔ اللہ کی کتنی آنکھیں؟ قرآن میں ید اللہ بھی آیا، بیدیہ 2 ہاتھ، اور
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ، تو کتنے ہاتھ ہیں اللہ کے؟ یہ متشابہات، ان میں زیادہ کیڑے نکالنا انسان خراب کرے اور اس سے پھر کوئی ایسی چیز بتائے جس سے لوگ سن کے خوش ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اس میں فتنہ کرتے. تو یہ آپ کو میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ متشابہ آیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا پتہ ہی کچھ نہیں چلتا اللہ کیا کہہ رہا ہے. جب اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن اس الکتاب میں بہت اونچا اور حکمتوں والا ہے، وہاں سے ہم نے اس کو اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیا تاکہ تمہاری عقلوں میں آ سکے، تم سمجھ سکو، ورنہ یہ الکتاب میں تم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ ہم نے تمہارے لیے، تمہاری سمجھ کے لیے اس کو قرآن عربی قرار دیا ہے. اب الکتاب سے کیا مراد ہے خدا بہتر جانے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مرکز ہے، ایک ایسی گویا جیسے ریٹن چیزیں ہوتی ہیں، محفوظ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا. یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے قوانین اس کائنات کے، سارے ذرے، سب اندھیرے، سب اجالے، سب کچھ گویا کہ لکھا ہوا، اتنا کلیئر کٹ. کس کے پاس ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ مشرکین کے ساتھ یہاں پر یہ مکہ کے آخری ایام میں سورہ مبارکہ انعام نازل ہوئی ہے، تو ان اللہ کے جوابوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کن باتوں کے جواب میں یہ باتیں آ رہی ہیں. انہوں نے اپنے جو وہ اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ ساری صفات ایڈجسٹ کی ہوں گی، تو اللہ کہہ رہے نہیں، حتیٰ کہ اپنے رسول سے بھی کہہ رہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس بھی یہ نہیں ہے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.